سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں، چند ماں باپ کے عظمت احترام، چند آیات اولاد کے لیے، چند آیات بہن بھائیوں کے لیے، چند آیات، لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، پورا مضمون چلتا ہے، پوری سورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو۔ قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو۔ کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا، خامن تو بیچ میں شامل ہوا جائے، وچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پھر چھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خامند بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا ہے کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے۔ بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں، وہ دیکھتی ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن۔ چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہنوں، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے، اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا۔ اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھے، اگر اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دین کو برباد نہ کرے، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے روزے رکھے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام۔ پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا، اب حقوق کا نہیں پتہ، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ۔ میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتی، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے، تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بھربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر۔ تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب، میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، پہلا ہفتہ۔ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی۔ اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے، کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار،
ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. عورت پر مرد کا اعتماد. کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، کدھر کال کی تھی، کیا میسج آیا تھا. انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھ. اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں، وہ موبائل چیک کرتی ہیں، کہیں کہاں فون کیے، کیا میسج آئے. اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں، ابھی طلاق ہوئی، کہ اس کمبخت کو اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دی. شک. شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے، تو ہے جو کر کے آیا ہے، آجا. اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ کام. کیوں؟ کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی، اس نے نیند اجاڑ دی، اس نے بارشوں کو روک دیا. کیا ہوگا؟ زمین بنجر، نیندیں برباد، اعتماد ختم، نسل برباد. کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا. امام غزالی کی روایت ہے کہ جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا. جس کا خامد بدتمیز اور اس کی بیوی نے صبر کیا، تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کی زوجیت میں ملا. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کسی سردار کے لیے عیب تھا، عیب. معشوق کے لیے اظہار محبت فخر تھا، اس کے لیے شعر و شاعری فخر تھا. لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ موت. ماحول ایسا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عیب ہے اور معشوق سے اظہار محبت فخر ہے. اس ماحول میں میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کے گرد مجمع ہے، اور ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک. کان میں نہیں، کھل کے پوچھتا ہے. آپ اس کے کان، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. مفتی نعیم کہے گا آپ نے کہا عائشہ سے. وہ تو ہل گئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ہاں ابوہا. مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہاں سے بول رہا ہے. مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ حدیثیں پڑھانے کی تھیں کہ جب اس بچے کی شادی ہوتی اسے پتہ ہو مجھے کسی کی بیٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارے. پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں. چھوٹا گلاس تو بخل کی نشان، اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا. تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا. میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟
जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अब पर्दा पोशी फरमाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदारश खुसरो च तमा गुफ्तन सर दादन जान दादन ना दीदा रुख यारे। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि या अल्लाह बिन देखे तेरे लिए लोग सूलियों पे चढ़ गए, औरों से चिर गए, छुरों से कट गए, बिन देखे तेरे इश्क में जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। अज लज्जत दीदारश खुसरो च तमा गुफ्तन सर दादन जान दादन ना दीदा रुख यार। तो जिस हस्ती ने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरतों की क्या 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 रग़बत है। ये सिर्फ सिखाना। एक हदीस सुना दे, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाए। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए, सिखाने। हाँ हाँ, सफर से वापसी हो रही है, ठीक है। आपने साहबा से कहा चलो भाई तेज हो जाओ, वो सारे तेज हो गए, यहां तक के नजरों से गायब हो गए, ठीक। तो अब कौन रह गए? अम्मा आयशा और मेरे नबी। तो अम्मा आयशा नहीं, मेरे नबी ने कहा आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं, लगाएं। लोग पर मुफ्ती नईम का इतना बड़ा पेड़, ये दौड़ लगाएगा बेगम के साथ? और मौला मंजूर महंगल का उससे भी बड़ा हो गया, ये लगाएंगे? तो आयशा दौड़ लगाएं, कहा जी लगाएं। तो हज़रत आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई, लेकिन अभी पीछे रहे। फिर कुछ अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर एक सफर से वापसी हो रही। आपने कहा हाँ भाई आगे जाओ, वो सारे आगे जाके उछल हो गए। आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं, कहा जी लगाएं। तो कहा उन दिनों में मोटी हो गई, तबद्दंत का लफ्ज मुझे याद है, कहा मैं मोटी हो गई थी। तो जब दौड़ लगाई तो लेकिन अभी आगे निकल गए, तो आपने कहा आयशा हादिही बितिल का, अब तू मैं बराबर हो। अल्लाह की कसम जिंदगी समझाने के लिए। जिहाद का सफर, सारा सहाबा का काफिला है, जंग का जमाना है, दुश्मन चारों तरफ है, और हम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पे बैठी और हाथ लगाया तो हार गायब। फरमाए मेरा तो हार कोई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा हार ढूंढो। तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया चल बैठ, इतने लोगों को तू परेशान करती, तुझे पता नहीं मैंने सबक पढ़ाना, तो मेरे पीछे पड़ गई। तलबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा भाई आयशा का हार ढूंढो, सब ढूंढने में लग गए। शाम हो गई, सूरज छुप गया और हार नहीं मिला, और उसके बाद तलाश बंद हो गई। अंधेरे में कहां मिलेगा? अब क्या हुआ? पानी रात को इशा में खत्म हो गया, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने वाला हो गया, और पानी कोई नहीं, तयम्मुम की आयात नहीं उतरी। लोगों ने अबू बकर को ताने देने शुरू किए, तेरी बेटी की वजह से अब नमाज का क्या बनेगा। अबू बकर गुस्से में आए अम्मा आयशा के खेमे में, तो अल्लाह के नबी गोद में सर रखे सो रहे थे। अब आप तो बाप थे, तो आकर अब बोल तो सकते नहीं, और चेहरे से दूरी तेरी वजह से ही हो, और यहां पसली में मारी उंगली, जोर से उंगली मारी। तो कहते मैं ऐसे सख्त हो गई ताकि मेरा बदन हरकत ना करे कि कहीं अल्लाह के नबी उठ ना जाए। तो चेहरे से गुस्से का इजहार करके, और तो अल्लाह ने आयात तयम्मुम उतार दी। इस मौके पर तयम्मुम की आयत पहली दफा 8000 साल में ये होने लगा है। भला मिट्टी से आदमी साफ होता है और गंदा हो जाता है? अल्लाह कहा नहीं, फतयम्मम, चलो तयम्मुम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर, और साद बिन उबादा कहने लगे आले अबू बकर, ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफैल हमें मिली हैं। अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार। मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया, यहां तक कि हजरत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें। फिर मेरे नबी चले, और जब ऊंटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था। वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिर कर। ये मेरे नबी की जिंदगी है। ये मैंगल साहब से कहता हूँ पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूँ ये जिंदगी पढ़ाएं।
ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھو ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے۔ خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ اگر زندگی کو نکھارنا ہے، ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا۔ میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں۔ لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا۔ ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا۔ سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، تو سوکن تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کڈی لگا تھی۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی، انی حاقن، اب مجھے زور کا پیشاب لگا تھا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رسول، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ۔